حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لقب جنت کی سردار کب ملا؟ اس سے پہلے جنت کی سردار حضرت مریم تھی۔ ایک مرتبہ دو جہان کے والی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ ولادت کے بعد فضا ان کے چہرے کے نور سے روشن ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ان کا گہوارہ تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی ایذا رسانیاں آنکھوں سے دیکھی۔ شب ابی طالب میں 3 سال تک جاں داز مصائب کا سامنا کیا۔ مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی اشراف قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح ہوا۔ مختصر سا جہیز ملا، سادہ سی محفل میں رسم نکاح ادا ہوئی، تھوڑا سا کھانا ولیمہ کی زینت بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں عروسان جنت اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعائیں فرمائیں۔ گھریلو زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزاری۔ ہر قدم پر اپنے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ دیا۔ فاقوں میں زندگی بسر ہوئی۔ زہد و کائنات کو حضر جاں بنائے رکھا۔ دنیا اور اس کی لذتوں سے دور رہیں۔ عبادت و ریاضت کا شغف رہا۔ سخاوت بھی بے مثال تھی۔ عشق رسول تو ایسا تھا کہ سنتوں کا سانچہ تھی۔ عزیز رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خبر گیری بھی کرتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف ملا۔ ان کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تطہیر کے آیات میں ان کا تو شان ظاہر ہے۔ روز حشر ان کی عظمت میں سب کی نگاہیں جھکا دی جائیں گی۔ زندگی میں ہی انتقال کے وقت کی خبر مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال زہری کے وقت سوز و غم جدا نہ تھا۔ فراق رسول میں سیل اشک آنکھوں سے رواں رہا۔ وراثت طلب کی تو حدیث پاک بن کر خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئی اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے بارگاہ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے، تم بھی اسے مارو۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر خبر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار عالی وقار کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تڑپ کر عرض گزار ہوئی، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزی اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس خون سے اپنا حصہ پہنچانا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ
پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے سکت ہو گئیں، یہ اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالات کفر میں قتل کر دیا گیا۔ ایک بار حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھوں میں چاندی کے 2 کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر فوراً پلٹ آئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو رافع حاضر ہوئی اور تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی اکرم کے لوٹ جانے کے بارے میں بتایا تو عرض کی، کسی وجہ سے ایسا ہوا؟ فرمایا، ان کڑوں کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پردہ پھاڑ دیا اور کڑے اتار کر بلال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیے۔ حضرت بلال نے عرض کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کڑے صدقہ کر دیے ہیں، اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے چاہیں انہیں رکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں بیچ دو اور ان کی رقم اہل صفا کو دے دو۔ حضرت بلال نے کڑے 2.5 درہم میں بیچ کر رقم اہل صفا پر صدقہ کر دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور ارشاد فرمایا، میرے والد تم پر قربان، تم نے اچھا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد کی طرف نکلے اور حضرت عمر فاروق نے آہٹ سنی تو وہ بھی نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اس وقت آپ کو کس چیز نے نکالا؟ فرمایا، مجھے بھوک کی شدت نے نکالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ ابھی یہ اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں اس وقت کس چیز نے نکالا ہے؟ عرض کی، اللہ کی قسم ہمیں اس وقت چیز نے نکالا ہے جو ہم اپنے پیٹوں میں پاتے ہیں، یعنی بھوک کی شدت۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے بھی اس چیز نے نکالا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی زوجہ نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آمد مرحبا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب کہاں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے تو کھجور کا ایک خوشہ تار کر پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں یہ دینے میں تیرا کیا ارادہ تھا؟ عرض کی، مجھے یہ پسند ہے کہ آپ اس باغ کی خشک و تر کھجوروں میں سے تناول فرمائیں۔ پھر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا آدھا گوشت بھونا اور آدھے کا سالن بنایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت ایک پیالے میں ڈالا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دے، اسے کئی دنوں سے اس جیسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ کھانا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچا دیا۔ جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی اور گوشت، سوکھی اور تر کھجور، یہ فرماتے ہیں چشمان کرم آنسو سے تر ہو گئے۔ اسی عالم میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے عمران، میری بارگاہ میں تمہیں مقام قرب حاصل ہے، اگر تم چاہو تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کرنے میرے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم نے دروازہ بجا کر فرمایا السلام علیکم میری بیٹی، کیا میں آ سکتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا میں بھی اور جو کوئی میرے ساتھ ہے وہ بھی۔ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ ارشاد فرمایا عمران بن حسین۔ عرض کی ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میرے اوپر صرف ایک چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے چادر لپیٹنے کا طریقہ بتایا تو عرض کی میں نے اپنا جسم تو چھپا لیا، سر کیسے ڈھانپوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی، وہ ان کی طرف کر دی اور فرمایا اس سے اپنا سر لپیٹ لو۔ پھر انہوں نے اجازت دی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میری بیٹی تم پر سلام ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے درد ہے اور اس تکلیف میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں ہو اور دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری نور نظر نہ گھبرا، اللہ کی قسم میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا۔ بارگاہ رب العزت حالانکہ میری تم سے زیادہ عزت ہے، اگر میں رب العالمین سے مانگوں تو وہ مجھے کھلائے گا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کے کندھے پر اپنے دست اقدس سے کی دی اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی قسم تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے عرض کی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم ایسے مکان میں رہو گی جس میں کوئی تکلیف اور شور و غل نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کنات تیار کرو۔ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا کہ چہرے سے خون ختم اور بھوک کی شدت سے رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے قریب آؤ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گلے پر رکھا اور انگلیاں کشادہ کر کے یوں دعا فرمائی اے بھوکھوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلند عطا کرنے والے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے زردی ختم ہو چکی اور جس طرح پہلے خون پر زردی غالب تھی اب خون غالب ہو چکا تھا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے پوچھنے پر فرمایا اے عمران اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضرت عمران کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنا آیات حجاب کے نزول سے پہلے تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ جب یہ معاملہ کچھ دشوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، ان میں سے کسی کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہ پایا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا میری لاڈلی بیٹی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے، بھوک میرے پاس برکتیں لینے آئی ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا نظر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تھال میں رکھ لیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس کھانے میں اپنی جان اور گھر والوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی، حالانکہ ان سب کو کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔
آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میری جان آپ پر قربان، اللہ تعالی نے مجھے کچھ عطا کیا ہے تو وہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی میرے پاس وہ برتن لاؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے برتن سے کپڑا ہٹایا تو وہ گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور وہ برتن لے کر حاضر خدمت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ تعالی کی حمد کی اور فرمایا، اے میری بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ عرض کی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و الہی بجا لائے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا کہ اسے جب اللہ تعالیٰ کوئی رزق دیتا پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریوزاری انکساری سے دعا ہے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔